یہ سیلاب کسی خاص سوسائٹی، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص ملک یا شہر کے لیے، گاؤں کے لیے یا کسی قبیلے کے ساتھ اختصاص نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ ایک پیراڈیمک ہے، اوپن ہے، جنرل ہے، پوری عالم انسانیت اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث تھی، جیسے ہمارے دوستوں نے تقاضا کیا، بہت سارے جوانوں نے، کہ ہمارے مسائل بھی ایڈریس کیے جائے، جو ایشوز ہیں ان کا جواب دیا جائے اور بیان کیا جائے، تاکہ وہ اچھی طرح اس آج کل کی پوسٹ ماڈرنزم میں اپنی دینی اور اسلامی فریضے کے تحت اپنی زندگی کو جدید تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار دے، اور وہ خدا کو قبول ہو، انسانیت کو قبول ہو، خود انسان سیٹسفائی رہے، سوسائٹی اس سے سیٹسفائی رہے، اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں اس کو پچھتاوا نہ ہو، بلکہ ریوارڈ ملے اور اسے خوشی ہو کہ میں نے زندگی کامیاب طریقے سے گزاری ہے۔ اور ایسا یہ سارے ہدف اور اہداف کو حاصل کرنا مشکل بہت ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہمارے دین میں، دین مبین میں سارا گائیڈنس موجود ہے، اور ہم اس کے قائل ہے کہ احکام کلی اسلام چونکہ خدا سبحان کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ احکام انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے، تو وہ ہر زمان میں، ہر مکان میں اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے مہیا ہے، چاہے وہ انفرادی شعبہ ہو یا چاہے اجتماعی شعبہ ہو، اور چاہے دنیاوی شعبہ ہو یا چاہے آخرتی شعبہ ہو، ہر آسپیکٹ میں اسلام کا ایک قانون موجود ہے، ہر ضرورت پر اس کے لیے گائیڈنس ہے، ورنہ خدا نے اس کو بنایا کیوں؟ اس میں دو قسم کی ہے، یعنی احکام، بعض احکام خدا خود ہی اعلیٰ ترین مصالح کو جانتا ہے، علم کامل ہے اس کے پاس، انسان کی عقل اور انسان کی ذرائع علمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اس لیے خدا پر بطور لطف اور کرم لازم ہے کہ وہ ان احکام کو انسان کے لیے بیان کرے۔ تو لیکن بعض خدا نے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی، علوم حسی یا حسی جو ہمارے پاس علم حسی کو حاصل کرنے کے ذرائع انسان کے حوالے کر دیا ٹوٹلی، اور عقلی جو علوم ہے اس کے عقل کے تابع کر دیے، اور تیسرا جو ہے علم فطری، علم فطری خدا نے انسان کے حوالے کیا۔ آپ اصلا نہ سمجھے کہ خدا، اب توقع رکھو گے خدا آ جائے اور ہمارے ان تین امور میں دخالت کرے، نہ ایسی بات نہیں، خدا آئے، حکم دے دے اور ہم فالو کرے، ایسا فقط حیوانوں کے لیے ہے، ایسا فقط حیوانوں کے لیے ہے، اور ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس عقل کا وہ شعور بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے، آیا ہمارے پاس جو حیوانات ہے ان کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، علم حسی تو ہے، اس میں کوئی بلکہ ہم سے زیادہ تیز اور منظم تر ہے۔ مثلا آپ لے لیں جو کمپاؤنڈ آئی ہے ہمارے انسیکٹس کے پاس، ہمارے تو ایک ہی ہے، ان کے پاس کمپاؤنڈ ہے، وہ زیادہ ان کے پاس، اور سمیل دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ کا دیکھیں ان کے پاس، سونگ سے بعضوں کے فقط ٹیسٹ، سمیل دیکھیں زبردست، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، عجیب جو انسان نہیں رکھتا ہے، یا ایسے سورسز کو حاصل کرتا ہے جیسے ہمارے پاس میگنیٹک فلیکس آف ارتھ، اس کو ڈیٹیکٹ کون کرتا ہے؟
پرندے مائیگرنٹ برڈس اور اس سے چلتے ہیں اپنا راستہ اپنی فریکوینسی ڈیٹیکٹ کر اتنی ایکوریسی ہوتی ہے. ہمارے ہوائی جہاز اور سپرسونک وہ بھی اتنا ایکوریٹ نہیں ہے, وہ راستہ کھو جاتے ہیں, لیکن یہاں یہ لوگ راستہ نہیں کھوتے. تو اس میں خدائے سبحان نے ہمارے حوالے کیا. اب آپ کہو گے کہ حیوانوں کے پاس ایسی عقل ہے, ہاں سوری علم حصی ہے ان کے پاس, تو ہم سے اچھے. اور علم عقلی اس کے بارے میں اختلاف ہے, علم عقلی کے بارے میں اختلاف ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کلیات اور دائمی جو اپنے ضروریات کے مطابق وہ کرے, پیش رفت کرے اور ایڈوانسمنٹ کرے, اور پہلے سے ہی اپنے خطرات کو بھانپ لے, ان کے لیے پلاننگ کرے اور ہر جنریشن کے لیے رکھے. میں نے پہلے بار عرض کیا ایسی چیز فقط ایک علوم کلی کے ذریعے اور عقل کلی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, اور جو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کے پاس جو ایسے ہیں بہت سارے امور ایسے اڈاپٹیٹیو ان کے پاس امکانات ہے, جس کو ہم علماء ہمارے فلاسفر سکالرز عقل نہیں بولتے, حس بولتے ہیں, یا بولتے ہیں اس کو کہ اس کو بولتے ہیں کیا نا حدث بولتے ہیں. تو عقل نہیں بولی جا سکتی اس کو. تو بہرحال ایک بحث اپنی جگہ رکھے. تو لیکن یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے, حس بھی ہے, اور وہ ان کے مطابق اپنے قوانین ڈھونڈ سکتا ہے. اور حیوانوں میں بھی فطرت ہے, اور وہ فطرت اپنے تقاضوں کے تحت کام کرتی ہے. جیسے حضرت رضا علیہ السلام کے پاس آئی وہ ہرن ماں کہ میرا بچہ گم ہے, تو حضرت نے بات کی, حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں بچہ دلاتا ہوں. ایک اٹیچمنٹ, ایک فطری اٹیچمنٹ ہے, اور خود ان کا خدا کے تئیں پرندوں کا تسبیح کرنا یہ کس لحاظ سے ہے. آپ متعدد روایات ہے کہ جو کہتی ہمارے پرندے اور جو حیوانات ہیں وہ تسبیح خدا کرتے ہیں. تو شعور ہے, اور یہ شعور ان میں ہے, لیکن اس شعور کی ڈگری جو ہے وہ پلانٹوں میں نیچے ہے, وہ بہت کم ہے. حصی بھی عقل تو ظاہر نہیں سمجھتے, کوئی آج تک قائل نہیں ہوا, لیکن فطری جو ایک ان میں اس کو ہم نیچر بولتے ہیں, نیچر کی صورت میں وہ نفس نباتیہ ان کے لیے ہمارے پرانے فلاسفر قائل تھے نفس نباتیہ. جمادات کے لیے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس بھی ایک شعور ہے خدا کے تئیں, ایک مبہم شعور ہے, ایک مبہم اور ناقابل بیان کہ ہم آپ اور نہیں سمجھ, وہ شعور ہے. لیکن لا تفقہون تسبیحہم, آپ نہیں سمجھ سکتے, وہ شعور ان کے پاس ہے. خوب رہا یہ ہم سب میں مشترک ہے, لیکن ہر کوئی اپنے گریڈ پر ہے. حس میں ہم بالآخر قوانین نکالتے ہیں, عقل کو اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر فطرت ملاتے ہیں اور عقل ملاتے ہیں. تو اگر عقل کو ہم نے فطرت کو ڈیٹیچ کر دیا, یا فطرت اور عقل کو کس کے حوالے کیا, حصی علوم کے تحت, تو انسان حیوان بن جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. وجہ یہی ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, میں نے عقل دی لیکن یہ اس سے سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, اس سے عبرت اور حکمت حاصل نہیں. اس طرح لہم آذان لا یسمعون, ان کے لیے کان دیے کہ وہ دوسری کی بات لے, تولے, ایویلیویشن کرے, اس میں سے حق نکالے, باطل کو چھوڑ دے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک یسمعون یبصرون ویعقلون ویفقہون. یہ تمہارے ہمارے پاس ہے, لیکن اگر ان کو صحیح استعمال نہیں کیا
اور ترتیب کے ساتھ اور کلاً کیفیتاً کوانٹیٹیولی اور کوالٹیٹیولی ہمارا درجہ بن جائے گا سمن بکمن اومیون. ٹھیک ہے, کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوگا ان ٹولز کا. تو یہ خدا دیتا ہے, خدا نے ہمارے حوالے کیا ہوا ہے, ہمارے حوالے کیا ہوا ہے. علم حصی کہ اگر قوانین 100% علم حصی کے 100% قوانین, اس طرح علوم عقلی کے 100% سرٹن نالج جو ہے, اور علوم فطری کو اس کے مطابق 100% کلیئر کرے, یہ حص و عقل و فطرت قوانین جو ہے یہ ہمارے والے, یہ خدا نے نہیں کرنا. خدا کیوں کرے؟ خدا نے ہمیں الاٹ کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس اتنی استعداد دی ہے کہ ہم ان کو برائے کار لاتے بھی ہیں, لا بھی سکتے ہیں, اور ان کو ہائی فائی بھی کر سکتے ہیں, اور ہم نے ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, علم کی حد تک ان کو لے جاؤ. سرٹینٹی, تصدیق جس کو منطق میں بولتے ہیں, تصدیق یعنی 100% یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ حجت بن جائے گی. لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے علم حصی 100% صحیح ہو اور آپ انسان کے لیے مضر ہو, ایسا ہے, ممکن ہے. علم حصی آپ کے لیے 100% واضح ہو لیکن مضر ہو. ایسا نہیں ہے کہ علم حصی ہم ہمارے حوالے ہیں اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, مینیج کریں گے, بس خدا کے سامنے ہم جواب دہی نہیں دینا پڑے گا, وہی خدا کا حکم ہے. مثلا میں مثال دے دوں, میوزک آپ کا علم ہے, ڈانسنگ آپ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, 100% نالج ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ بہت بڑے بڑے میوزیشنس ہیں, وہ آپ کو سیٹ آف سانگس اور جو ریدمس ہے آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک, اور وہ 100% کلیئر ہوں گے علم حصی اور میوزک میں. تو آیا اب آپ اس پر ناچ گانا اور ڈانس اور سنگنگ کر سکتے ہو, یوز کر سکتے ہو؟ آیا خدا کا حکم وہی ہے؟ نہیں, منع ہے. شطرنج, چلے شطرنج چھوڑے, کارڈس کھیلنا, گیمبلنگ, نالج ہے یا نہیں ہے؟ فزیکل ہے, شاید انٹلیکچوئل بھی ہو اس میں انوالومنٹ, 100% بھی شیور ہے, سرٹن ہے, پس یہ حکم خدا ہے. گولی بنانا, بم بنانا, ٹھیک ہے, میزائل بنانا, یہ واجب ہے یا حرام ہے؟ میس ڈسٹرکٹیو ویپنس, جس سے مین کائنڈ فنا ہو جائے, وہ علم ہے یا نہیں ہے؟ ہے, اور سفسٹیکیٹ 100% ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے؟ سرٹن ہے. اور خدا نے ہمارے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہ کیا ہوتا تو ہم بم نہ بنا پاتے, یہ چیزیں ہم بنا پاتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے حوالے ہے, خدا نے ہمارے حوالے کیا ہوا. آیا جو کچھ ہمارے حوالے کیا وہ حکم خدا ہے؟ یقینی ہونا, ہمارے حوالے ہونا, حکم خدا ہونا لازم نہیں ہے. اس کے لیے العلم ثلاثہ, آیت محکمہ و سنت عادلہ, سنت قائمہ, فریضۃ عادلہ. آپ کو اصول دین, فروع دین اور اخلاقیات کے مطابق وہ اس کی ریکمنڈیشن ہونی چاہیے, سائن ہونا چاہیے, وہ کہیں جائز ہے, وہ کہیں جائز. مثلا بم بنانا, مین کائنڈ ماس ڈسٹرکٹیو ویپن بنانا, تو علم حصی کرے, ٹھیک ہے, تو لیکن آپ کی عقل اور آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ کیوں مارو گے کسی کو؟ وہ مرے گا, اپنا ہی انسان مرے گا, ٹھیک ہے نا, بے گناہ کیوں مرے, دشمن کو بھی کیوں مرے, پھر کس نے رہنا؟ ماس ڈسٹرکٹیو یعنی اتنی بڑی عقل نہیں مانتی, فطرت نہیں مانتی. اور
من قتل نفسا مؤمنا متعمدا کمن قتل الناس جميعا. جس نے ایک آدمی کو عمدن مار دیا اس میں کیا سب انسانیت کو مار دیا، جائز نہیں. تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماس ڈسٹرکٹیو ویپن یوز کر دیا، سب کو اڑا دیا. اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، فطرت اجازت نہیں دیتی، عقل اجازت نہیں دیتی. اگرچہ وہ حص ہے، علم حصی ہے، ہمارے حوالے ہے، 100% سرٹن بھی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ خدا اس پہ راضی ہے. عقل یہ چیک ہے، سارے مل کے پھر کیا بنائیں گے؟ انسان کے مسائل کو حل کرے گی. میں نے مثالیں سمجھائی کہ ہمارے امام رسول اللہ، ہمارے امام صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کیا فرمایا؟ علینا القاء الاصول وعلیکم التفریح. ہمارا کام ہے جنرل لاز بتانا اور آپ کا کام ہے اپلائی کرنا، اپڈیٹ کرنا. ہمارا کام کیسے اپڈیٹ کریں؟ ہمارے پاس رکھا ہے خدا نے کچھ؟ ہاں جی رکھا ہے. ہمارے پاس رکھا ہے علم حصی، سینسیشن نالج رکھا ہوا ہے، ہم انٹلیکچوئل نالج رکھا ہوا ہے، فطری نالج بھی رکھا. ریسرچ کرو، ان کو اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات سے بیلنس کر لو. اس میں جی حکم موجود ہے، ہاں جی موجود ہے. کس طرح موجود ہے؟ کلی جنرل ہے، وہ جنرل اپنے ٹائم بے ٹائم اپڈیٹ کرنا ہے. اس وجہ سے جو ہمارے مسائل جوانوں کے آج کل کے ہیں، علماء کا کام ہے، جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان احکاموں کو پورے اسلام کے جتنے پانچ قسم کی نالج ہے ان کی سپرمیٹو نالج کے انڈر دوسرے سب آرڈینیٹو نالج کو یوٹیلائز کر کے مسائل کو حل کرے. اور یہ کام تھا 1,24,000 پیغمبروں کا صلوات اللہ علیہ، ان کا کام تھا. اور انہوں نے کیا اپنے زمانے میں، سیدھے جرنلسٹ کو اسپیشل ان ایشوز پر اپلائی کر کے مسئلہ حل کر دیتے تھے. لیکن اب تو آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سوائے فرقے گمراہ احمدیہ قادیانی تقریباً میکزیمم تقریباً سب باقی جو ہمارے فرقے ہیں اسلام میں وہ قائل ہے کس کے؟ ختم نبوت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ہماری جو جرنلز ہے اور لیٹسٹ ایشو جو ہے ان سے حکم کیسا نکالا جائے، گائیڈ کیسے کیا جائے، اپڈیٹ کیسے کیا جائے، اس کے لیے خداوند نے ہماری عقل کو کامل کر دیا. اس میں بحث نہیں کروں گا، یعنی ہمارے زمانے سے پہلے، میں پس منظر کی بحث کر رہا ہوں. ہمارے جوانوں کا براڈ اسپیکٹرم جو ہے بہت براڈ ہونا چاہیے مائنڈ کا. وہ خود بھی سمجھے کہ جتنا وہ خود سمجھ سکتے ہیں وہاں. مثلا میں کہوں آپ کو، فقی نے کہہ دیا اگر آپ کو نجاست کی چھینٹ لگ گئی تو وہ نجس ہو جائے گا لباس، نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، بدن نجس ہو گیا، نماز آپ. اب مجتہد ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہر مکلف کے ساتھ، کہ وہ جائے اس کے ٹوائلٹ کے پاس جائے، وہاں جہاں ڈرین سسٹم وہاں اس کو دیکھے چھینٹ لگی یا نہیں. کس نے پروو کرنا ہے؟ ہاں خود مکلف نے خود کرنا. فقط مجتہد کا کام ہے حکم، جنرل حکم بتانا ہے. میں اپنے بچوں کو، ابھی جوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، ان کو کیوں یہ انٹروڈکٹری بحث بتا رہا ہوں، ڈسکشن کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خود اس لائق ہو جائیں کہ وہ جنرل لاز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں خود. اور جہاں مشکل لگے، جہاں ان کو لگے کہ میرا شک لگے ہوا یا نہیں ہوا، یہی اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے، اسی طرح ہے یا نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بس اس کے لیے ہمارے پاس کیا شرط ہے، یعنی 2 نقطے نکلے یہاں کہ 5 قسم کے ہمارے اسلام میں کتنے قسم کے سورسز ہیں نالج؟ 5 قسم کے، حسی، عقلی، فطری، الہامی یا عرفانی اور وحیانی. ٹھیک ہے، الہامی اور یا عرفانی اور وحیانی عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، سلیکٹڈ پرسنز آف ہیومینٹی ان کے پاس ہے، لیکن عام لوگوں کے پاس باقی جو ہے ان کے پاس 3 قسم کے نالج موجود ہے. وہ کون سے ہیں؟ حسی، عقلی اور فطری. وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں، ہائی فائی کر سکتے ہیں اور پھر کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. جو علم عرفانی اور علم وحیانی جانتے ہیں ان کے ساتھ سامنے رکھیں اور کوآپریٹو اور کوآپریٹو سٹائل میں آپس میں شیئر کریں اور اسلام کا کام بڑھائیں. مثلا ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے؟ سوسائٹی میں. ہم نے فرض کیا ہے بیٹیاں باہر نہ آئیں. ہم نے اس زمانے سے شروع کیا جس زمانے میں ہم لڑکی کو کہتے، عورت کو عورت نہیں، انسان نہیں سمجھتے تھے. تاریخی معاملہ ہے، نہیں سمجھتے تھے. اور اب تو اسی کا اثر ہے. ہمارا اسلام بھی، آپ مجھے بتائیں، سلیوری سسٹم تھا، اسلام نے انٹروڈیوس کیا؟ اس سے پہلے موجود تھا. اسلام نے قانون دیا، قانون دیا باب عتق فقہ میں. ابھی تو یوز لیس ہو گیا، ویسٹیجل آرگن جیسے پڑا ہوا ہے اور یوز نہیں ہو رہا ہے. آپ علماء پڑھتے بھی نہیں اس کو. اگر تم نے کوئی انسان خریدا، آدھا خریدا، پورا خریدا، اس کو کیسے آزاد کریں گے، کیا کیا اس کے حقوق ہے، وہ اس کے اوپر ڈیوٹیز کیا ہے وغیرہ، باضابطہ احکام موجود ہے. آ گئے اسلام. اور پیارے عزیز اسلام، تمہیں تو یہ سلیوری قبول ہی نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے یا نہیں؟ تو سلیوری کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہو، گائیڈنس دے رہے ہو، اس کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہو. تو کیوں؟ اسلام نے انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے. انسانوں کے پاس، انسانوں کے مثلا آپ مجھے بتائیں لین دین جو ہے، ہاں پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ آپ کپڑا دیتے تھے، میں آپ کو چائے دیتا تھا، مجھ سے چائے نہیں تھی، تیل، بارٹر سسٹم. ٹھیک ہے، تو ہوتا تھا ایکسچینج. کس قانون پہ؟ احکام معاملات تھے، احکام بیع تھے. تو اسلام آیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. ربا سسٹم چل رہا تھا، بیع بھی چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا. احل اللہ، خدا نے اس کو کنٹینیو کیا، اس کو سائن کیا. اوکے، آئی ڈو ایگری دس سسٹم آف گیو اینڈ ٹیک، جس میں کسی کو نقصان نہ ہو. عقلی اور فطری اور عدل کے قوانین پر چلے. وہ کون سے؟ انسانی قوانین ہے. خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ اوکے کر دیا. ابھی تک وہی چل رہا ہے، ابھی تک وہی چل رہا ہے. وہ کس نے قوانین بنائے تھے؟ انسان ہے. ارے وہ انسان نے بنائے تھے. تو انسان ہو گیا لیجسلیٹر یا خدا؟ انسان لیجسلیٹر یا خدا ہے؟ 3 سورسز آف نالج خدا نے آپ کے حوالے کیے ہیں. یو کین لیجسلیٹ، یو کین میک دا لاز ریگارڈنگ دیز 3 سورسز آف نالج. میں ان دوستوں، بچوں، اپنی جوانوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ہو اگر بیٹیوں کو باہر آنے دے، بیویوں کو باہر آنے دے، کمانے دے، وہاں تو درندے مرد بیٹھے ہیں، ہماری آبرو جائے گی، ہماری بیٹی کی مشکلات آ جائے گی، اور اس لیے ان کو محروم رکھنا ہی مجبوری ہے. ہم کھانا بھی دیں گے، کما کے دیں گے، گھر پہنچائیں گے، گھر میں ان کو ہنڈیاں پکانی ہے، باہر نہیں آنا ہے. نہ چاہتے ہوئے
ان کو جنت مل جائے گی، ان کو آرام ملے گا، باہر کیوں رکھیں؟ تم نے مائنڈ سیٹ ایسا ہی بنایا ہوا، اسی میں عورت کو ایڈجسٹ کر رہے ہو. اگر عورت تمہیں ایڈجسٹ کرے اپنے مائنڈ سیٹ پر، ڈو یو ایلو ہر اور ناٹ؟ کیوں؟ ہاں، اب میں یہ بحث یہ کتنے ہفتوں چلے گی بحث کہ تم لوگ جو سسٹم چلا رہے ہو، خود میں نے کہا سلیوری سسٹم خدا نے کیوں اڈاپٹ کیا؟ اڈاپٹ کیا نہیں کیا قوانین بنائے، باضابطہ چل رہا تھا. اگر آپ کو کفارہ دینے ہیں، پہلا کفارہ کیا ہے؟ آپ غلام کو آزاد کر دو. یہ حکم ہے. آیا اسے کیا ہوگا غلام کو آزاد کرنے سے؟ قربتاً خدا کے نزدیک ہو جاؤ. انسان کو آزاد کریے. انسان بن گیا واقعاً، یعنی ایک واقعاً وہ تمہاری پراپرٹی ہے. تم نے اس کو خدا کی راہ میں دیا، کھول دیا، آزاد کر دیا. ہاں، اسلام نے کہا شراب حرام ہے. شراب، من شرب الخمر خرج من خرج من ایمان سے باہر. خوب، یہ شریعت ہے. اگر شریعت کا انما الخمر والمیسر رجس، ٹھیک ہے، اسم رجس ہے، پلیدی ہے. یہ اسلام نے کب کہا؟ 5 سٹیپس کے بعد، 5 قوانین، 5 مرتبہ. پہلے کیوں نہیں کہا انما الخمر والمیسر؟ جوا اور شراب کیا ہے؟ کیوں نہیں کہا پہلے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ارے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. ایسا مجھے کتنا خطرناک ایڈریس کر رہا ہے پیغمبر کو. کس پیغمبر کو؟ صلوات اللہ علیہ. جو خدا نے کہا اے رسول ان کو کہہ دو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. خدا پیغمبر آئے، وہ کیا کہنا چاہیے؟ لوگوں خدا ایک ہے. خدا کہہ رہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں خدا نے کہا کہو اے محمد. لوگوں کو کہہ رہا ہے، وہ تو تمہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو اللہ احد. قل جو ہے وہ کس کے ساتھ ایڈریس ہے؟ وہ پیغمبر کے ساتھ ایڈریس. خدا اور پیغمبر کا ڈائلاگ ہے آپسی. تو لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ ہاں جی، آپ کہو گے ان کو کہو جی میری طرف سے یہ، میری طرف سے کوئی یہ بلا، تم کہو ان کو کہ میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کہو کہ وہ نہیں آئے گا، مسئلہ ختم. آپ ہی دیکھو اس نے کہا، وہ کہہ رہا، بلکہ نہیں کہ وہ کہہ رہا، جو کچھ اس نے کہا کہو. نہ کہا کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ ان کو کہو. نہیں، پیغمبر نے کیا کہا؟ کہو خدا ایک ہے. کس کو کہہ رہے؟ وہ تمہیں کہا. وہی سیدھے تو امانت کے طور پر وہ فارورڈ کر رہے. اتنا بھی جناب علی امانت داری کمال کی ہے. تو یہاں پر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے قوانین ہے، وہ بات کس پہ چل رہی تھی؟ اس پہ چل رہی تھی کہ انسان، جی ہاں، شراب پہ بحث. اصل میں کوچے سے کوچے نکل جاتا ہے، تو شراب کی بحث. تو سیدھے انہوں نے کہنا تھا حرام ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کہو اللہ ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں خدا سیدھے، وہ رسول اللہ امانت داری کر رہے ہیں، اتنے امین ہے. تو جناب علی یہاں پر شراب کا رعایت کیا خدا نے کہ یہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ.
नमाज के करीब नहीं भटकना। अगर तुम जिस हालत में आपका शराब पिया हुआ हो तो सीधे को शराब हराम हाथ नहीं लगाओ। नमाज की हालत में न जाओ। 5 स्टेज रियायत किए, लोग नहीं मानने वाले। लोगों की अपनी आदतें हैं, अपनी मजबूरी है, अपने उनकी सिस्टम्स है। सिस्टम्स यानी खुदा ने इख्तियार दिया है। अब उनको मालूम है नबियों को क्या कहा, सावन अलैना आवाज़ था अमलम तो दीन, तुम हमें वाज पढ़ो, दीन बताओ। वाज क्या था? खुदाई कवानीन, कहो ना कहो हम नहीं मानने वाले। कुरान है ना। अक्ल बढ़ गई, अक्ल बढ़ गई, इंसान में शऊर आ गया। उन्हीं वक्त क्या करते थे, उठा के नाबूद कर देते थे। जब अंबियाओं के सामने आ जाते थे अज़ाब इस्तेसाल हो जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीन आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंसान की अक्ल बहुत बहुत कंप्लीट हुई। हम अपने इल्म से कुरान को बचाए हुए हैं या किसी और चीज़ से, अपनी मैचुरिटी से हम इज्तिहाद करते हैं। ठीक है, अभी इज्तिहाद का दरवाज़ा खुदा ने हमारे लिए खोल दिया। किसके लिए? कौन मुज्तहिद बनता है? नबियों के औलाद, इमामों के औलाद, या हर इंसान? हर इंसान बन सकता है। तो खुदा अब क्यों करे अजाब हमें? सही है। और दीन हमारे हवाले किया, अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है। कुल्लुकुम मसऊल कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊल। सारे तुम रहबर भी हो और सारों से सवाल भी होगा। अथॉरिटी भी है, मैनेजमेंट भी है, और जवाब भी देना, एग्जीक्यूट भी करना है। इस्लाम का यानी बहुत इज्जत दी है हमें, मैच्योरिटी आई है। अल्लामा इकबाल को देखो, रहमत कहते हैं, वो पैगम्बर शायद खुतबा जिनका लेक्चर नंबर 5 है, कहते हैं कि पैगम्बर के आने से अकल कंप्लीट हो गई, इसलिए अब नबियों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो ख़ातिम नबूवत की एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करते हुए ये बात कह रहे हैं, बहस है उस पर तो, लेकिन इतना नुक्ता तो सही है, इंसान अब जिम्मेवार बन गया। अब मेरी यहाँ पर मेरा नुक्ता क्या है कि आप बेचारा ना बनाओ अपने आप को, जवान हो। हाँ, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे बेचारा ना समझो, तुम्हारे पास बहुत कुछ खुदा ने दे रखा है। और ओतीतु जवामिल कलिम, मेरे लिए मैंने आपको जितनी भी जनरलाज है क़यामत तक जो आपको काम आएंगे वो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए। इमाम सादिक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैना इल्कल उसूल, वही जनरलाज हमारे पास हमने दे दिए। वालेकुम तफरी, आपका काम अप्लाई करना। वैसे दोस्तों ने मसलन इस तरह भी सवालात किए थे, असल जानना चाहते थे। हकीकत है कि अगर जनाब अली हमारी बेटियां माएँ बीवी बाहर जाए, उसको सिक्योरिटी कौन देगा, वो कमाएगी कैसे, वो पढ़ेगी कैसे। आप ये मेहरबानी करके यही सवाल खुद को कर रहे। आप जाओ ना घरों में, पर्दा नशीन होन, पर्दा करना एक पर्सनल मसला है या सोशल? पर्सनल है, सोशल ड्यूटी है, सिक्योरिटी है। सोशल गाड़ी चलाना पर्सनल मसला है या सोशल? ड्राइविंग है ना, पर्सनल। ड्राइवर को खुद बचाना है, कानून और तमाम चीजें सिक्योरिटी अपने मुहैया करनी है। गवर्नमेंट के कानून भी ट्रैफिक लॉज होने चाहिए। उसका मतलब है ड्राइवर जलील हो, हकीर हो, मजबूर हो, नाचीज है, उसको घर बिठा दे, एक्सीडेंट हो जाएगा, होने दे। हम एक्सीडेंट होने दे, ट्रैफिक निजाम को उठा के बंद कर दे, क्या करें? आखिर करो ना, दीन अकल है,
میں بھی بحث یہی کر رہا. آپ سمجھ رہے ہو نا, یہ مقدمات سمجھ آ جائیں گے, ہزار مسائل کے سولوشن نکل آئیں گے خود بخود. ہاں میں نہیں کہہ رہا فتویٰ دے دے, میں کہہ رہا ہوں اگر چھینٹ چڑھ گئی لباس پہ تو آپ خود اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, اس کو دھو سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو.